السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے اور جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی کچھ کام کرنے کے لیے نظر نہیں آ رہی ہے، صرف قرض پر توجہ دے رہی ہے۔ $3 بلین جو پاکستان کو ملا تھا، جس میں سے 1.9 ہم خرچ کر چکے ہیں اور 1.1 ہمیں اپریل میں مل رہا ہے۔ موجودہ حکومت کے وزیر خزانہ اور IMF مشن کے درمیان وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اب ایگزیکٹو بورڈ اس کی اپروول دے گا، جو دے دیتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ IMF کا جو قرض ہے، جو $3 بلین ملا تھا، اس کو آخر وہ گیا کہاں، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آج بھی وہی تھے نا، PDM کی حکومت کے دور میں یہ فیصلہ ہوا، PDM نے الزام لگایا کہ عمران خان کے دور میں IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کی پابندی نہیں گئی، جس کی بنیاد پر بہت سارے مسائل آئے۔ چلیں جی، PDM کی حکومت آئی، اس نے کہا جی ہم نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کو فالو کیا ہے، جتنی بھی سختی کی ہے عوام کا خون نچوڑنے کے لیے IMF نے۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بہت ہی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج ایک سوال کیا اور میرے پروگرام میں آج ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی، ماہر معیشت بہت بڑے تھے، اور اکرام صاحب بھی تھے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اگر یہ جو IMF سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار IMF بھی ہے، حکومت بھی ہے، یہ دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ دونوں نہیں چاہتے ہیں کہ IMF کے پروگرام سے آپ نکلے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا اگر IMF تو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے، جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے خرچے، سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آپ کم کر سکتے ہیں دو طریقے سے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نرخ بڑھائیں، اور آپ جس سے سرکولر ڈیٹ کم ہوگا، اور اگر نہیں بڑھائیں گے تو پھر وہ بڑھے گا، جو کہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے معیشت کے لیے پاکستان کی پاور انرجی میں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ جو بجلی کی لاسز ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہے، اور پاکستان میں کنڈا سسٹم، بڑی بڑی چوریاں ہو رہی ہیں بجلی کے حوالے سے، بڑی بڑی فیکٹریز انوالو ہیں، بڑے بڑے مافیاز انوالو ہیں، بڑے بڑے ادارے انوالو ہیں۔ تو ان لاسز کو جو کہ آپ کے چوری ہو رہی ہیں اس کو روکیں تو بھی آپ کا سرکولر ڈیٹ کنٹرول میں آتا ہے۔ تو حکومت نے یقین دلایا IMF کو کہ ہم نرخ بڑھا دیں گے، لیکن چوری روکنے کا حکومت نے نہیں بڑھایا۔ دیکھیں آپ ذرا سمجھنے کی بات کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں IMF کا کیا قصور ہے؟ IMF تو بتا رہا ہے، پھر IMF بتا رہا ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں اس کو آپ کم کیجئے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائیے، اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ آپ ایگریکلچرز کے انکم پہ ٹیکس لیں، آپ ریئل اسٹیٹس پہ ٹیکس لیں، آپ ٹریڈنگ پہ ٹیکس لیں، آپ سروسز سیکٹر پہ ٹیکس لیں۔ اب جب وہ یہ کہتا ہے تو آپ ٹیکس لگاتے نہیں، کیونکہ 70-80% پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں، حکومت میں ہیں، وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ ریئل اسٹیٹس پہ لگے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں، حکومت میں تو وڈیرے جاگیردار، سرمایہ دار، بزنس، بڑی کمیونٹی، بڑے بڑے کھاپڑ لوگ، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اسی طرح لوٹ کر یہاں پہنچے ہیں۔ تو اگر ان پر ٹیکس لگا جائے گا، فرض کیجیے زراعت کے انکم پہ، یعنی زراعت کے بنیاد پہ آپ نے جتنا کمایا، کتنا کماتے ہیں بتائیں؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لینڈ پہ کتنا کماتے ہوں گے؟ $1 ٹیکس نہیں دیتے ہیں، ٹریڈنگ پہ ٹیکس نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں ہے، بڑے بڑے بلڈرز پوری دنیا میں تہلکہ مچا رہے ہیں، دبئی میں کام کر رہے ہیں تو اور دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ تو ان پہ ٹیکس لگانے کی IMF تو کہتا ہے کہ ٹیکس لگائیے، آپ سبسڈی دیجئے غریبوں کو، آپ سبسڈی دیتے ہیں، آپ نے اپنے اداروں کو مار دیا ہے، PIA کو تباہ کر دیا آپ نے اپنے سیاسی مفادات کے تحت۔ اپنے جو لوگ اس میں بھرتی کیے گئے وہ سب سیاسی تھے، اور جو بورڈ آف گورنرز بنائے گئے وہ سیاسی تھے۔ انہوں نے انڈر ہینڈ ڈیلنگ کی مختلف آپ کے جو ایئر لائنز تھی، اور پاکستان کا جتنا بھی سٹاک تھا، آپ کو پتہ ہے کہ PIA تو وہ ادارہ تھا جو کہ دنیا بھر میں کئی بڑی ایئر لائنز کو اس نے کھڑا کیا۔ سنگاپور ایئر لائنز ہے، آپ کے
ایمریٹس ہے، یہ وہ ایئر لائنز ہیں جو دنیا میں ٹاپ میں ہیں. اس نے ان کی ہیلپ کی اور آج وہ تباہی کے حال میں ہے. اور یہاں سیاسی بھرتیاں کر کے اپنے پسند کے لوگوں کو لا کر اور پھر بورڈ آف ایگزیکٹو میں ایسے لوگوں کو لا کے جنہوں نے ڈیل کیا اور اپنا جو یہ آپ کا PIA سے جو لوگ جاتے تھے اس کو اب کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ایمریٹس، قطر اور یہ سارے پاکٹ بیچے ہیں انہوں نے. اور جو ان کا امریکہ کا تھا وہ بھی انہوں نے بیچا ہے اور اس کے عوض بڑے ہیوی پیسے لیے انہوں نے. اب اس پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ یہ ایک سفید ہاتھی بن گیا ہے. اسٹیٹ لائف ہے وہ، حالانکہ سنا ہے کہ اسٹیٹ لائف تو منافع دے رہا ہے پھر بھی اس کو بیچا جا رہا ہے. چلیں بھی اس نے کہا کہ نجکاری کریں، بڑے چیزیں جو ہیں جہاں ہیں وہ ان پہ پیسہ لگا کے اگر کچھ نہیں آپ کر سکتے تو نجکاری کریں. تو IMF تو بتا رہا ہے تو لیکن کرتے کیوں نہیں ہے، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. IMF تو یہ بھی یہ ساری چیز بتا رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے کے کئی ریسورسز ہیں، وہ بھی میں بتا دوں کہ آپ تو تھرمل سے بجلی پیدا کرتے ہیں نا، جس کی آج کمرشل ریٹ جو ہے وہ 63 پر یونٹ ہے روپیز، اور ہاؤس کا 57 ہے، اور مزید 5 روپے اور بڑھ رہا ہے، مزید بڑھے گا، ریگولر بڑھے گا. یہ آپ ایگری کر چکے ہیں، چوری نہیں بچا رہے ہیں، آپ یہ ایگری کر چکے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آپ کے گنے کے فضلے سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں، گوبر سے بھی بنا سکتے ہیں، آپ پانی سے بنا سکتے ہیں، پانی ہے آپ کے پاس ہوا ہے، ونڈ سے بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس سورج ہے، اب آپ کوئلہ ہے آپ کے پاس، آپ نہیں بناتے ہیں، آپ تھرمل یوز کرتے ہیں، IPPs ہی استعمال ہوتی ہے، باہر سے فرنس آئل آتا ہے. 60% آپ کا جو ریونیو ہے وہ امپورٹ کا ذریعے ڈالر چلا جاتا ہے. آپ ایسا ملک جو مقروض در مقروض ہے وہ بتائیے اتنے، اور جو اہم ترین ملک ہیں جو مقروض نہیں ہے وہ کچرے سے بھی بجلی بنا رہے ہیں، وہ ہوا سے بھی بنا رہے ہیں، وہ آپ کے پانی سے بھی بنا رہے ہیں، کوئلے سے بھی بنا رہے ہیں، اور اب وہ آپ کے اب تو سولر ہے. لیکن پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ مافیاز ہے، یہ ملے ہوئے. اب آپ غریبوں پہ سبسڈی دیں اور امیروں کو آپ جو ہیں وہ آپ پکڑیں، لیکن پکڑتے نہیں ہیں. تو IMF کا پھر کیا قصور؟ IMF تو آپ کو بتاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اگر اس سے جائیں گے قرض لینے کے تو وہ اپنے شرائط منوائے گا کہ بھائی آپ مجھے گارنٹی دیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر، آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ اس کے پیسے کیسے واپس لوٹائیں گے؟ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں، آپ کے پاس تو ریزرو میں ہی پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس ڈالر میں نہیں ہے. آپ قرض لینے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر IMF آپ کو کہے گا کہ آپ ان چیزوں پہ لگائیں اور پھر اس سے جو پیسہ آئے گا وہ ہمیں واپس کریں. اور پیسہ تو واپس کرنا ہے. $3 بلین آپ نے لیا ہے، اب $8 بلین کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو موجودہ حکومت میں بیچارہ جو وزیر خزانہ ہے وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ وزیر خزانہ نے ابھی ایک بات کہی کہ جناب PIA کو ہم آؤٹ سورس کریں گے. فوراً پاکستان پیپلز پارٹی نے جس کے ہاتھ میں چابی ہے اس حکومت کی، جس وقت چاہے وہ گرا دے، اس نے اپوز کر دیا کہ ہم PIA کو نہیں کرنے دیں گے. وزیر خزانہ کہاں کھڑے ہیں؟ اسی طرح اور بھی جو آؤٹ سورس ہے وہ تو یہاں سیاسی معاملات ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ زراعت پہ انکم نہیں لگنے دیں گے، ریئل اسٹیٹس پہ نہیں لگنے دیں گے. یہ حکومت جو 70% اپنے ٹکٹ ہولڈرز، اس کے وڈیرے جاگیردار، سرمایہ دار اور 2% مرات یافتہ لوگ ہیں جو غلط مافیاز ہیں، جو غلط طریقے سے پیسہ کما کے آئے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. تو بتائیے یہ حکومت عام آدمی کے مسائل کیسے حل کرے گی جو ہم نے سوال اٹھایا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ SIFC یعنی آپ کے جو ایک بنا ہے انسٹیٹیوشن، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس میں ایک طرف عسکری قیادت ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب PDM کے دور میں یہ بنا، تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ جب عسکری قوت بیٹھے گی اور ادھر پوری پرائم منسٹرز، ڈپارٹمنٹ، سیکٹریز، تو معاملات سرمایہ کاری جو آئے گی وہ ادھر آئے گی. اور کیونکہ جو سرمایہ دار آتا تھا یہ مختلف جو محکمے ہوتے تھے لوٹ لیتے تھے اس کو، ہر آدمی اس سے انڈر ہینڈ ڈیل کرتا تھا، وہ بھاگ جاتے تھے سرمایہ کار. اب یہ ہوا کہ ساری سرمایہ کاری کرنے والے یہاں آئیں گے، ان کو کوئی پرابلم ہے تو یہیں سے سالو ہوگا. بہت اچھی چیز بنی ہے، لیکن کیا ہے اس کا کیا رزلٹ ہے؟ کیونکہ اعتماد کی کمی ہے.
ابھی مجھے یہ پتہ چلا، آج ہی مجھے پتہ چلا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں جو سرمایہ کاری جس کے لیے کہا جاتا ہے $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے زراعت پہ، مائنز پہ اور آئی ٹیز پہ، تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے. اور میں کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر شاہد حسن کو، وہ کہتے ہیں کہ جی جولائی سے فروری تک جو سرمایہ کاری ہے وہ بہت خراب رہی ہے. تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کیا کر رہی ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف سے کہا ہے کہ ان کے مینیفیسٹو اٹھائیں. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے کہ جو بھی انکم ہوگی جہاں سے بھی آتی ہوگی اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. پاکستان میں کوئی بھی انکم کہیں سے وہ لاتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. کالے دھن کو بند کیا جائے گا، ڈاکومنٹیشن کی جائے گی، دستاویزات. ڈاکومنٹیشن کیوں نہیں کرتی یہ حکومت؟ اس لیے کہ پکڑے جائیں گے، کالا دھن کا پکڑا جائے گا. پوری دنیا میں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اکانومی کی، ان کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی ہے. تو اب اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کو تو چاہیے کہ اکانومی کو ڈاکومنٹیٹ کرے. ان کو چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اپنے ان بڑی سیاسی جماعت جو حکومت کا مین حصہ ہے بلا کے پوچھے کہ جب آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ جناب عالی جو بھی انکم ہوگی اس کے اوپر ٹیکس ہوگا، ایک ریٹ ہے 10 لاکھ، چلیں جو 10 لاکھ کما رہا ہے وہ اپنا ٹیکس دے، نیچے والوں کو چھوڑ دیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، لیکن جو 8 لاکھ سے اوپر کما رہا ہے، 10 لاکھ سے اوپر کما رہا ہے، یہاں تو 10 ارب لوگ کما رہے ہیں مختلف زراعت میں اور آپ کے ریئل اسٹیٹس میں، وہ ٹیکس نہیں دیتے. اور وہی سرکاری لوگ جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہ سے کٹ جاتا ہے، یا جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ FBR جو ڈنڈا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور 10 ٹریلین ٹیکس آ سکتا ہے، دینے والے نہیں دیتے ہیں. تو آپ ٹیکس نیٹ نہیں بنائیں گے. IMF کو آپ برا بھلا کہتے رہیں، IMF تو اپنا قرض دے گا تو آپ کو لے گا اور دبائے گا. 2024 میں کیا کہا جا رہا ہے 2025 میں بھی آپ IMF میں جائیں گے. تو بتائیے پاکستان کب فری ہوگا، کب IMF سے نکلے گا؟ IMF سے اسی وقت نکل سکتا ہے جب آپ اپنے ان چیزوں کے اوپر اخراجات میں کمی کریں، ان سورسز کو استعمال کریں جہاں بجلی سستی ہے. اور دوسری بات ہے ملک کا سوچیں، مفادات اپنے نہیں، ذاتی نہیں. آپ ان چیزوں پہ ٹیکس لگائیں، ریئل اسٹیٹ کا، اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیں، آپ بڑے لوگوں پہ ٹیکس لگائیں، آپ بجلی کی چوری کو روکیں، آپ بجلی کے دوسرے سورسز کو اپنائیں، آپ اپنے اخراجات کم کریں، آپ اپنی کابینہ چھوٹی رکھیں. بہت سے فیکٹرز ہیں جس کو ڈیولپمنٹ فنڈز کو جو لوٹا جاتا ہے رشوت کے طور پہ اس کو بند کریں. اگر آپ بہت سارے اور چیزیں بتائی جا سکتی ہے کہ ان چیزوں پہ اگر آپ کام کریں اور آپ اپنی مینیفیسٹو کے لحاظ سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک تو اکانومی ڈاکومنٹیشن ہو، یعنی ڈاکومنٹس اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو بھی انکم کہیں سے کسی کی آ رہی ہے ایک لمٹ کر دیں، 8 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ وہ انکم ٹیکس دے. یہاں تو لوگ 2 لاکھ پہ بیچارے سرکاری ٹیکس دیتے ہیں اور جو 2 ارب کما رہا ہے اس کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف، اگر یقیناً آپ پاکستان کے بہت وفادار ہیں اور بہت پیار کرنے والے ہیں، آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ انہی کے مینیفیسٹو میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ جناب جو ہم نے بتائی ہے اس کے اوپر توجہ دیں اور ان کو پکڑیں. یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ لیکن کام کچھ نہیں کرتے ہیں، کرنے نہیں دیتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے، جبکہ یہ بہت اچھا ادارہ ہے، بہت بہترین ادارہ ہے، لیکن اس کے باوجود انٹرنل سرمایہ کار نہیں آ رہے ہیں تو بیرونی سرمایہ کار کیا آئیں گے؟ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.